صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا حسن وسيدنا حسين बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-गौस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार दाद रसी फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انسانوں میں سے حسین ترین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو حساب کے لیے لایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا، یا اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت دی اور مجھے رزق میں فراوانی عطا فرمائی، بس میں نے بھی تیرے عطا کردہ رزق کو تیری مخلوق پر خرچ کیا اور ان کے لیے آسانی پیدا کی تاکہ آج کے دن میں تیری رحمت کا حقدار بن سکوں اور تو میرے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے نے بالکل سچ کہا ہے، اسے جنت میں داخل کر دو۔ ناظرین کرام، آج ہم کلزم معرفت کے اس شہباز کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو امام موسیٰ کاظم، امام اعظم و حنیفہ، امام رضا، سیدنا علی حجویری سے بھی جنہوں نے فیض حاصل کیا۔ اور ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی جن کی آمد کی بشارت جو تھی ان کے والد گرامی کو خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے دی، جن کی آمد کی بشارت جو تھی ان کے والد گرامی کو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے دی، جن کی آمد کی بشارت ان کی والدہ کو حضرت مائی رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے دی، اور جن کی رگوں میں سادات کا خون تھا، اور امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم اور امام رضا علیہ السلام کا خون اور نور جن کی پیشانی اور جن کے قلب اور روح میں موزن تھا، اور ان کی پیشانی مبارک کہتے ہیں کہ اتنی روشن ہوتی تھی کہ چاندنی کو مات دے دیتی تھی۔ جو چاند راتیں ہوتی تھی ان میں بھی لگتا تھا کہ ان کے جو چہرہ انور کی روشنی پیشانی کی وہ اس سے زیادہ ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ وہابی ولی تھے اور سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ قادریہ دونوں سے اس طرح کا فیض حاصل کیا کہ یہ پھر اس کا حسین امتزاج بن گئے۔ سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت صدر الدین عارف اور جلال الدین سرخ پوش بخاری سے ان کی جو محافل رہیں، اور پھر دنیا بھر میں بہت سیر و سیاحت کی، جہاں جہاں گئے وہاں پہ جا کے دین حق کی تبلیغ کی۔ اور ایک جو ہمارے ہاں غلط فہمی شاید پائی جاتی ہے اس ہستی کے بارے میں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ یہ حنفی تھے، مسلکن اور فقہ کے میدان میں امام اعظم ابو حنیفہ کے فالور۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ نے جن جن مزارات پہ جا کے حاضری دی اور اس کے بعد جب آئے تو عربی اور فارسی علوم میں آپ کی بے شمار کتب ہیں، اور آپ شریعت اور طریقت کے ایک حسین امتزاج آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اور اصل اولیاء کرام کا جی سب سے بڑی آپ کی کرامات بے شمار ہیں، اس وقت میں تھی، آپ کی ظاہری حیات میں بھی۔ اور اولیاء اور راہ محبت کے جو فنا فی اللہ کی منزل پہ لوگ ہوتے ہیں، یہ تو ہمیشہ کی زندگی ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ کشتگان خنجر تسلیم راہ، ہر زماں از غیب جانے دیگر است۔ لیکن ان کے وصال پاک کے بعد بھی میرا خیال ہے اگر وہ کرامات جمع کی جائیں تو وہ ہزاروں میں جمع ہو سکتی ہیں، اس پہ والیوم تیار ہو سکتے ہیں۔ آپ کی کرامات بے شمار، لیکن اصل کرامت کیا ہوتی ہے؟ یہ اولیاء کاملین وہ ہوتے ہیں جن کا مزاج شریعت بن جاتی ہے، اور جس پہ یہ نگاہ ڈال دیں ان کا مزاج بھی شریعت بن جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میں شروع کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی سے. جی جامی صاحب، سیدنا لال شہباز قلندر. غازی صاحب، جیسے آپ نے شروع میں انٹرو میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض شخصیات کو شروع سے ہی چن لیا تھا. ٹھیک. تو حضرت شقی شہباز قلندر عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی ان جلیل القدر اولیاء میں ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات جمالیہ اور صفات جلالیہ کا بڑا عجیب رنگ ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک. اور اسی وجہ سے کہ وہ جس مقام و مرتبے پر پہنچے اور جو ان کے اثرات دیکھے گئے. تصوف بنیادی طور پر غازی صاحب کیا ہے؟ تصوف بنیادی طور پر علم دین پڑھنے کے بعد اور شریعت پر عمل کرنے کے بعد اور تقوی اور طہارت کے اعلیٰ مقامات پر پہنچنے کا نام ہے. ٹھیک. جب بندہ تصوف کے اعلیٰ مقامات پر پہنچتا ہے تو شریعت اس کی فطرت ثانیہ بنتی ہے، مزاج ہی اس کا بن جاتا ہے، مزاج بنتا ہے، طبیعت بن جاتی ہے، اور اس کی آواز حق ہوتی ہے، اور اس کی گفتگو، اس کی زیارت نبوی کا ایک عکس و پرتو ہوتا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب آپ تمام مراحل طے کرنے کے بعد سندھ کی حدود میں تشریف لائے تو پھر آپ سے جو فیوزات ظاہر ہوئے تو آپ پر کہتے ہی ہیں کہ سیرت نگار کہ آپ پر صفات جلالیہ کا بڑا رنگ تھا، اور اللہ نے آپ کو اتنی پرتاثیر شخصیت دی تھی. غازی صاحب، دین کی تبلیغ کرنے کے اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے رکھے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. ان کے حالات میں جدال احسن کے مظاہر بہت زیادہ ہیں اور حکمت کی باتیں بھی کافی ہیں. ٹھیک. یہی وجہ تھی کہ جب یہ اپنی جس علاقے میں آپ تشریف لائے اور وہاں پر رہے تو لوگ بتاتے کہ وہاں کا علاقہ بدکاری میں، ظلم و زیادتی میں اور ایک انسانی حدود سے بہت ہٹا ہوا تھا. آپ جب وہاں آئے تو آپ کے وعظ کی تاثیر یہ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن آپ خطاب کرتے تھے اور خطاب سننے کے دوران لوگ چیخیں مار کر روکتے تھے. اللہ اکبر. کیونکہ وہ باتیں سیدھی دل پہ جا کے لگتی. غازی صاحب، صوفی بندے کو 2 جگہوں سے پکڑ لیتا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو فجور اور تقوی کی وہ جو امتیاز کی جگہ ہے اس کو وہ کھرچ دیتا ہے نگاہ فائز سے. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد اللہ نے جو ایک قدرتی کرنٹ رکھا ہے الستو بربکم قالوا بلا کی، جب وہ صدا لگاتا ہے تو اس کی وہ جو صدا ہے وہ اس پر چونکہ خود عامل ہوتا ہے تو وہاں سے لوگوں کو وہ مجبور کر دیتا ہے کہ اگر وہ بدکار ہیں تو نیک ہو جائیں، اگر وہ کافر ہیں تو اسلام پر آ جائیں. اس لیے عقائد اور تصوف کی کتابوں یہ متفقہ قاعدہ ہے کوئی بندہ اپنے کفر پر ضدی نہ ہو، بدبخت نہ ہو، ازلی بدبخت نہ ہو، وہ ولی اور نبی کی نگاہ میں چڑھ جائے تو وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. کیونکہ وہ ان دونوں جگہوں سے پکڑ کے اس کو تبدیل کر دیتا ہے. عمر بن حشام یا عمر بن حشام جو ہے وہ نہیں آ سکتا ادھر. عمر بن خطاب رہ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا نگاہ مصطفیٰ سے. اچھا جی ڈاکٹر تنولی صاحب، 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. میں نے ایک کال سنانا ہے آپ کو، میں نے حضرت کا تلاش کیا اور کمال کیا جی. یہ راہ حق میں جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں یا اس میں جاتے ہیں راہ حق میں، ان کے لیے بڑی زبردست لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں درویشوں کا کام لوگوں کی باتوں سے دل برداشتہ ہونا نہیں، کیونکہ عام لوگ حقیقت سے نابلد اور ناآشنا ہوتے ہیں، اور ناتراشیدہ اور کم ظرف لوگ ہمیشہ بزرگان دین اور شیوخ کو اذیتیں دیتے آئے ہیں. اور راہ فقر کے متعلق فرماتے ہیں کہ غوثیت اور قطبیت سے زیادہ مشکل فقر و درویشی کی راہ ہے، کیونکہ فقر کی راہ پر چلنے سے قبل انسان کو اذیتوں اور مصیبتوں کا شکار ہونا پڑتا ہے، لیکن جب ایک حقیقی درویش یہ مرحلہ طے کر لیتا ہے تو اس کی نیک نامی کا چرچا شش جہات میں پھیل جاتا ہے. جو آپ نے قول بتایا حضرت لال شہباز قلندر کا کہ درویش جو ہے
وہ کبھی خلق خدا کے مظالم سے، لان تان سے گھبراتا نہیں. دراصل انہوں نے قرآن مجید ہی کی ایک آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے. اچھا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اہل حق کا کریکٹر اور خاصہ یہ ہے لا یلومون لومۃ اللائم، کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے کبیدہ خاطر نہیں ہوتے. ان کی نظر مقصد پہ، اس کو کسی سے کیا غرض، اللہ کی رضا بے نیاز کو شوق نہ ہو، عروج کا خوف نہ ہو زوال سبحان اللہ. تو وہ ظاہر ہے ان کی نظر ذات حق پہ ہے، اللہ کی رضا طلبی پہ ہے. لہٰذا ان چیزوں کو، یہ جو راستے کی رکاوٹ ہے، یہ ان کو کبیدہ خاطر نہیں کر سکتی، ان کو مایوس نہیں کر سکتی، ان کو کمزور نہیں کر سکتی. تو صوفی سے بڑا مضبوط کردار، پاورفل ول، قوت ارادی اور مقصد کے ساتھ کمٹمنٹ کس کی ہو سکتی ہے؟ جس نے اپنی پوری زندگی ذات حق کو دی ہوتی ہے، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ذات حق کو دی ہے. یہ ایسا ہی ہے. تو غازی صاحب تذکرہ ہو رہا ہے حضرت لال شہباز قلندر کا، چونکہ آپ کا جو نام ہے اور آپ کا جو ایک ٹائٹل ہے قلندر، یہ ایک بعض چیزیں کسی شخصیات کے ساتھ ایسی منسلک اور مربوط اور وابستہ ہو جاتی ہیں کہ وہ عین یک دیگر ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ لفظ قلندر کہتے ہیں تو جو امیڈیٹلی ذہن میں خیال آئے گا وہ لال شہباز قلندر ہی کا آئے گا. دو کا آتا ہے، اس کے بعد پھر ولی قلندر آتے ہیں. ہاں جی، وہ بھی ہیں بالکل. تو اچھا، اب یہ اصطلاح ہے کیا؟ حضرت علامہ کا بھی آتا ہے. اچھا غازی صاحب، چونکہ علامہ کا تذکرہ ہے، اچھا اب جب علامہ کے حوالے سے جب آپ دیکھیں تو غازی صاحب ہمیں یہ چیز پیش نظر رکھنی ہے کہ جو صوفیاء کی روایت ہے، اس کو جس طرح علامہ نے اس دور میں بیان کیا ہے، یہ تصوف کی روایت کو بیان کرنے والے گویا کہ ایک مجدد کا درجہ رکھتے ہیں حضرت علامہ، کہ انہوں نے تصوف کی ساری تعلیمات کو آج کے لہجے میں، آج کے انداز میں اور آج کے نیریٹو میں اس طرح اس کا ابلاغ کر دیا ہے، سمو دیا ہے کہ آج کے ذہن کے لیے اسے سمجھنا، جذب کرنا اور قبول کرنا مشکل نہیں رہا. پورے تصوف کی روایت میں سے جو ٹائٹل علامہ نے اپنے لیے پسند کیا وہ قلندر ہے. اچھا جی، ہزارہا ہے. خوش آ گئی ہے زمانے کو قلندری میری، ورنہ شعر میرا کیا، شاعری کیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں کتنی جگہ علامہ نے کہا. علامہ فرماتے ہیں قلندریم و کرامات ماہ جہاں بھی نیست، واہ، زما نگاہ طلب کیمیا چیمی جوئی. میں قلندر ہوں، قلندریم میرا تعلق طبقہ قلندروں سے ہے. میری کرامت پوچھتے ہو؟ اچھا، میری کرامت کیا ہے؟ میری کرامت جہاں کو دیکھنا ہے، جہاں بھی نہیں ہے، کائنات کے اسرار سے آگہی پانا ہے. تو مجھ سے کیمیا مانگتا ہے، میں تجھے کیمیا بتاتا ہوں. اصل کیمیا آگہی ہے، اسرار کائنات سے آگہی ہے. یعنی کتنے مقامات پہ کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب تھا ضبط بہت مشکل اسرار معانی کا. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ ذرا بتائیں نا، حلقوم عبداللہ کیا ہوتا ہے؟ گفتہ یا اللہ بواد یہ جو ہے. اچھا، اب جب آپ قلندر کے اوصاف پہ جاتے ہیں تو دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ قلندر اسرار حق اور اسرار کائنات کا امین ہوتا ہے، اس سے آگاہ ہوتا ہے. امین بھی ہوتا ہے، رازداں ہوگا تو امین ہوگا. اچھا، ہاں، پہلے راز آئے گا پھر اس کو سنبھال کے رکھیں. یعنی اللہ رب العزت نے اس کو اسرار کائنات کا حامل بنایا ہوتا ہے. یہ ہے خلاصہ علم قلندری کے حیات. خدنگ جستہ ہے لیکن کماں سے دور نہیں. یہ جو بات ابھی آپ نے حلقوم عبداللہ کیا ہوتی ہے، تو بال جبریل میں علامہ فرماتے ہیں کہ پورا علم قلندری، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ بندے اور اللہ کے تعلق کی مثال ایسے ہے، آپ نے تیر کمان سے چھوڑ دیا، کمان سے نکلنے کے باوجود بھی وہ کمان سے دور نہیں ہوا. وہ کمان کے اندر ہی ہے، کمان کے ساتھ ہی ہے. خدنگ جستہ ہے لیکن کمان سے دور نہیں. وہ کیسے؟ یہ یعنی کہ یہ جو بودھ ہے بندے کا اللہ سے، چاہے زمانی ہو یا مکانی ہو، یہ اللہ کی بندے کی قربت میں حائل نہیں ہوتا. اچھا، بندہ اللہ کے قریب ہی ہے. اگر وہ اس کا احساس لے لے، اسے ایک وہم ہو گیا ہے کہ وہ اللہ سے دور ہے. قلندر اس وہم سے نکل گیا ہے. اچھا، جب قلندر اس وہم سے نکل گیا ہے، اب اس کا اگلا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا اگلا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس کا اثر اس کی شخصیت پہ آ گیا ہے. وہ کائنات پہ متصرف ہو گیا ہے. گفتہ اللہ ببد ہو گیا. پھر ایسا ہی ہے، جب وہ کائنات پہ متصرف ہو گیا ہے تو اب وہ کائنات کا ایام کا مرکب ہے، راکب نہیں قلندر. واہ، ذرا سعیدی صاحب سے. جی سعیدی صاحب، ٹرمینالوجیز ہیں، یہ اصطلاحات، قلندر ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، تاجدار ملتان ہے، یہ ساری کیا ہیں؟ ذرا یہ تو سمجھائیں. میں نے جو پڑھا ہے، حضرت وہ جو تھے جنہوں نے لکھی ہے جامع کرامات اولیاء، علامہ یوسف نبانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو 100 درجات لکھے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو حضرت کا ذرا تذکرہ ہو جائے اجمالی.
حضرت شہباز ولایت مخدوم سید محمد عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، آپ افغانستان میں مروند میں تولد پذیر ہوئے۔ یہ سن 573 ہجری تھا اور 673 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، ٹھیک، سیمن شریف میں۔ جیسا کہ آپ نے بتلایا ہے کہ آپ سہروردی سلسلے سے منسلک ہیں، طریق قادریہ سے بھی فیض پایا ہے، اور مذہباً آپ سنی حنفی ہیں، اور آپ کے والد ماجد کا نام سید کبیر، دادا جان کا نام سید شمس الدین ہے۔ آپ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے لخت جگر سید محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ لفظ کلندر کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ کلندر کے حوالے سے عوارف المعارف میں حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جو مرشد ہے غوث العالمین حضرت بہاؤالدین زکریا سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت شیخ سعدی شیرازی گلستہ بوستہ جیسی لافانی کتابوں کے مصنف کے مرشد ہیں۔ شیخ شہاب الدین فرماتے ہیں کہ جب ایک صوفی منتہی اپنے درجہ کمال کو پہنچتا ہے تو وہ کلندر کہلاتا ہے، اور کلندر زمان و مکان کی حدود سے آگے نکل جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں شاہ نعمت اللہ ولی رحمت اللہ علیہ، جن کی پیش گوئیاں بڑی مشہور ہیں، بہت مشہور ہے، اور بھائی صاحب وہ پوری بھی ہو رہی ہیں، وہ لوگ اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ کلندر کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا جانتے ہیں، وہ اپنے حال میں مست رہتا ہے، یہی اس کا کل سرمایہ اور اثاثہ ہے۔ اور کلندر جو ہے وہ قال مست نہیں، حال مست ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرنا ضروری ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو کلندر کہا، بے شک، لیکن یہ بھی فرمایا نہ ہر کے سر بتراشد کلندری داند۔ یہ بھی آپ فرماتے ہیں کلندر کی شان کے بارے میں کہ کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قارو ہے لغت ہائے حجازی کا۔ تو کلندر کے حوالے سے کچھ لوگوں نے اتنا پروپیگنڈا کر دیا، انہوں نے کہا دو حرف ہی ہوتے ہیں اس کے پاس، وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، معاذ اللہ، کہ وہ ملامتی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ احکام شرع کے پابند نہیں ہوتے۔ یہ انتہائی غلط جہالت ہے، جہالت ہے۔ مخدوم سید محمد عثمان رحمت اللہ علیہ شریعت کے پابند تھے، متبع سنت تھے، اور جگہ جگہ سیون شریف میں، سندھ میں، اور بخارا میں، کشمیر میں، ایبٹ آباد میں آپ کی چلہ گاہیں اور عبادت گاہیں موجود ہیں۔ وہ چشمہ واہی کے قریب جو چشمہ ہے، وہاں لوگ غسل کرتے ہیں، شفا یاب ہوتے ہیں۔ اس کی چھت پر وہ جو مسقف عمارت ہے، ستون پر، بالا ستون پر، وہاں یہ جو 4 یار کی اصطلاح ہے، خلافت راشدہ کے بعد، خلفائے اربعہ کے بعد، وہ انہی حضرات کے لیے استعمال ہوئی۔ شیخ الشیوخ حضرت شیخ الشیوخ کے خلیفہ اجل شیخ الاسلام حضرت غوث بہاء الحق والدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اور سید السادات حضرت مخدوم سید محمد جلال الدین بخاری اچ شریف رحمۃ اللہ علیہ، اور قطب العالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فاروقی رحمۃ اللہ علیہ،
اور ہمارے آج کے ممدوح شہباز ولایت حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 یار ہیں. ان کی چلہ گاہیں جگہ جگہ مشہور ہیں، عبادت گاہیں مشہور ہیں، اور یہ جو سیر و سیاحت کرتے تھے یہ تبلیغ اسلام کے لیے کرتے تھے. سیر و سیاحت ان کا مقصد کوئی حظ نفس نہیں ہوتا تھا، صرف جہاں گردی اور جہاں بینی نہیں تھا، انہوں نے تبلیغ دین کے لیے یہ کیا. میں غازی صاحب ایک بڑی ضروری بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ شریعت کے پابند تھے اور آپ نے کامل 6 برس حضور بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بسر کیے، 6 سال، اور شیخ الاسلام بہاؤالدین کی صحبت میں رہنے والا کم از کم شریعت اور سنت سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر طاہر میر تنولی، تصوف کا جو مقصد معاف کیجیے گا اور حصول جو ہے یہ تو صرف رضائے حق ہے، یعنی پرائرٹی میں عرض کر رہا ہوں، اور دوسری جو ترجیح ثانی ہوگی وہ ہے اقبال کی زبان میں کس نہ گردد درد در جہاں محتاج کس نقطۂ شرع مبیں ای است تو بس. یہ میں سمجھتا ہوں. جی ایسا بالکل آپ نے 2 چیزوں کو اکٹھا کر دیا ہے. نہیں، 2 پرائرٹیز کر دی میں نے. ایکچولی ایسا ہے کہ ایک کا تعلق تو باطن کی زندگی کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ ہے، اور جو دوسرا آپ نے فرمایا کس نہ گردد در جہاں محتاج کس، یہ علامہ نے اسرار شریعت کو بیان کرتے ہوئے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے، اور اس کا تعلق سماجی پہلو سے کے ساتھ، اور ظاہر صوفیاء نے دونوں پہلوؤں پہ زور دیا ہے. اور لال شہباز قلندر کی ہستی کو اگر آپ دیکھیں مخلوق بالکل، تو آپ کے ہاں یہ جہد بھی نظر انداز نہیں ہوئی. یعنی دیکھیں جس وقت آپ وہاں تشریف لے گئے کتنا ظلم کا ماحول تھا، کتنا استحصال کا ماحول تھا، آپ نے اس ماحول سے لوگوں کو نکالا، اور وہاں پہ قلندر ہی نکال سکتا تھا جس کے اندر اتنی جرت ہو، اتنی حریت فکر ہو، اتنی کمٹمنٹ ہو، اتنی بے خوفی ہو، اتنی خدا طلبی ہو، اور دنیا کے خداؤں کے سامنے کھڑے ہو جانے کی جرت اور ہمت ہو. یہ سارے اوصاف حضرت لال شہباز قلندر کے اندر موجود تھے. لہٰذا وہاں پہ جو چربٹ راجہ ہندو جو حکمران تھا، اس کا جو ظلم اور ستم تھا، اس کا خاتمہ ہی آپ کے جانے کے بعد وہاں پہ ہوا. تو یہ جو ایک جامعیت حضرت لال شہباز قلندر کی شخصیت میں غازی صاحب کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے سوسائٹی کو بدلا. شریعت پہ آپ کاربند تھے، صاحب علم تھے، صاحب روحانیت تھے، صاحب اسرار تھے. آپ نے ان سب اوصاف کو سوسائٹی تک پہنچایا، سوسائٹی کی ہی روایات اور کلچر کو استعمال کرتے ہوئے. اور فقہ پہ اور عربی علوم پہ اور آپ کی کتابیں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں. بلکہ یہاں تک کہ آپ نے مدرسہ بھی ایک بنایا، ایک مدرسہ بھی آپ نے قائم فرمایا جس میں علوم شریعہ کی تعلیم دی جاتی تھی. تو لیکن ہوتا ہی ہے نا جی، وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہماری نگاہوں سے نظر انداز ہو جاتی ہیں. صوفیاء کی غازی صاحب کمال صوفیاء کا یہ ہے کہ انہوں جس سوسائٹی میں گئے اس سوسائٹی کے کلچر کو انہوں نے انسٹرومنٹ بنا دیا اور لوگوں کو بدل دیا. آج آپ دیکھتے ہیں لال شہباز قلندر کے ہاں تو جیسے ان کے ہاں ہمیں دمال نظر آتی ہے یا ان کے ہاں نوبت نظر آتی ہے، یہ سمبلز ہیں. ان سمبلز کے ذریعے سے انہوں نے ایک مستقل وصف جو ہے اللہ اور ذات حق کے ساتھ وابستہ ہونے کا، اس کو سوسائٹی کے مزاج میں اور لہو میں گول دیا. اب دمال کیا ہے
دمال چونکہ یہ دو چیزیں ان کے ساتھ لنکڈ ہے تو ان کو ایکسپلین کرنا بھی ضروری ہے. جیسے ورلنگ درویش کتاب ہے شمل کی, اس نے بھی اس پہ لکھا. تو غازی صاحب یہ اپنی نفی ہے, یہ خود سپردگی ہے, یہ عشق کی وہ کیفیت ہے جس میں آپ اپنے آپ کو ذات حق میں کلیتاً فنا کرنے کی صحیح کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اور اس طرف لوٹتے ہیں, اور وجود سے نکل جاتے ہیں, وجود سے نکل کر ظاہری نظر آ رہا تھا, لیکن آپ کلیتاً اپنے آپ کو ذات حق کی طرف متوجہ کرتے ہیں. غازی صاحب آپ دیکھیں کائنات کی ہر چیز دائروی حرکت میں ہے. صحیح. جب آپ اپنے آپ کو ذات حق کے قریب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک راستہ دائروی حرکت ہے جو طواف کی صورت میں آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جو گمال ہے صوفیاء کی, یہ بھی آپ کو اس طرف لے کے جاتی ہے, تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اچھا دوسری جو نوبت ہے یہ کیا ہے, یہ دراصل غفلت سے نکلنا ہے. مولانا روم نے فرمایا کار مردہ روشنی و گرمی است, کار دونا ہیلا و بے شرمی است, کہ جو مرد ہیں وہ سراپا عمل رہتے ہیں. اب دیکھیں لال شہباز قلندر کے سرخ رنگ کیوں ہے؟ سرخ رنگ گرمی کی علامت ہے, عمل کی علامت ہے, غفلت کو ختم کرنے کی علامت ہے, غفلت کے پردوں کو جلا دینے کی علامت ہے. تو یہ بنیادی. اور دوسری بات کیا ہے, وقت کی اہمیت کیا ہے. یعنی یہ کلندری گھڑیال ہے, یہ کلندرانہ کلاک ہے جو نوبت ہے, جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ وقت آپ کے ہاتھ سے گزر رہا ہے, آپ راکب بن جاتا ہے پھر وقت کا. اچھا جب آپ اس سے نکلتے ہیں اور جب ذات حق سے متعلق ہو جاتے ہیں تو سب کچھ آپ کے ماتحت ہوتا ہے. پھر ایام کا مرکب نہیں راکب, وہ حدیث قدسی آ گئی, حدیث قرب نوافل. بالکل قرب نوافل ہے یہ کہ جب آپ اللہ کے ذکر میں اتنے محو ہوتے ہیں, ذکر و ذاکر محو گردت بالسلام بالتمام جملگی مذکور ماند والسلام, تو جو پھر صرف مذکور باقی بچتا ہے, ذات حق باقی بچتی ہے. نئے اور نیا نواز پھر کیا رہ جاتا ہے دونوں میں سے؟ تو غازی صاحب بات یہ ہے کہ نئے اور نئے نواز اس نغمے میں گم ہو جاتے ہیں جو نغمہ مقصود کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے. نغمہ سرمدی میں, نغمہ سرمدی میں, جس کے لیے نئے سراپا آواز ہوئی اور جس کے لیے نئے نواز محو نئے نوازی ہوا, اس کی طرف مولانا روم نے بات ہی یہاں سے شروع کی نا, بیش نواز نئے. وہ کیا ہے؟ وہ دراصل طلب ہے اس اصل کی جو جس سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ آپ اصل سے دور نہیں ہوئے, اس وہم کو ختم کرنا ہے. صوفی اس وہم کو ختم کر دیتا ہے. اور لال شہباز قلندر کی جو ہستی ہے اور آپ کی جو تعلیمات اور آپ کے تعلیمات, پریکٹسز اور سمبلز, کالو بلا جب کہا تھا تو آمنے سامنے تھا معاملہ, ہم سے دور ہو گیا, ان سے دور نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دوری کو ختم کر کے اس قربت میں چلے جاؤ. ٹھیک ہے جی. جناب کرامات بھی اپنا سعیدی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں, فاروق خان سعیدی, آپ کی کرامات بھی بے شمار ہیں جی. جی حضرت, جی حضرت, میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی کرامت سب سے بڑی تو یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو کفر سے, شرک سے ایمان کی طرف آپ ان کو لائے اور ظلمت سے نور کی طرف لائے. اچھا یہ نام ان کا عثمان ظاہر کرتا ہے کہ خلفائے راشدین کا احترام اور ان سے محبت بھی بہت تھی, ان کو نام ہی عثمان رکھا. جی بے شک, جی بے شک ان کو بہت عقیدت و محبت تھی, اور جعفری سید ہیں, حنفی مذہب ہے, اور حضور غوث العالمین شیخ الاسلام کے خلیفہ ہیں. اور غوث العالمین کا شعر ہے کہ زمین و آسماں تا برقرار است, بہاو الحق غلام چار یار است. اور وہ چار یار کی اصطلاح خلفائے راشدین کے حوالے سے, یہ چار یار کی اصطلاح صوفیہ کے حوالے سے. سیون شریف شرک کا مرکز تھا جب آپ تشریف لائے, بدکاری کا مرکز تھا, اور وہاں حکومت بھی غیر مسلموں کی تھی. جس رات آپ جلوہ گر ہوئے اس رات کوئی بھی بدکار مرد اور بدکار عورت اپنے فعل بد پر قادر نہ ہو سکے. آپ زمین, آپ نے قدم رکھا تو وہ زمین گناہوں سے دور ہوتی گئی. جب صبح ہوئی تو ان لوگوں نے, عورتوں مردوں نے اظہار تعجب کیا, اظہار تحیر کیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ ایک مرد کامل تشریف لائے ہیں, یہ ان کی وجہ سے ہے. وہ سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, تائب ہوئے, ہلکا بگوش اسلام ہو گئے. اچھا نام تو آپ کا سید محمد عثمان ہے, لیکن لال شہباز کیوں کہتے ہیں؟ جو میں نے مستند تذکروں سے حضرت مولانا نور احمد خان فریدی رحمۃ اللہ علیہ جو اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں مشائخ سہرورد پر,
انہوں نے تذکرہ حضور بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے۔ اچھا، ملتان میں ایک قاضی تشریف لائے، قاضی قطب الدین کاشانی علیہ الرحمہ۔ یہ عالم دین تو جید تھے، قاضی تھے، جسٹس تھے، لیکن ان میں پندار علم بہت زیادہ تھا۔ یہ صوفیاء اور علماء اور فقراء سے، مشائخ سے ذرا گریزاں رہتے تھے۔ انہوں نے حضور بہاؤالدین زکریا سے بھی ان کی چشمک رہی، لیکن حضرت بہاؤالدین زکریا کا یہ ظرف اور مقام دیکھیں کہ آپ قطب الدین کاشانی کے پیچھے جا کر نماز فجر ادا فرماتے تھے۔ بعد میں قاضی صاحب طائب ہوئے اور آپ کی عقیدت مند ہو گئے۔ قاضی قطب الدین کاشانی نے پراپاگنڈے سے متاثر ہو کر حضرت مخدوم شہباز قلندر پر فسق کا فتویٰ عائد کر دیا، فسق کا۔ حضرت شہباز قلندر ان دنوں ملتان کے قریب ایک جگہ آئے ہوئے تھے۔ جب آپ کو پتا چلا کہ ایک مولوی نے مجھے فاسق قرار دیا ہے تو اپنے مریدین سے فرمایا، معتقدین سے فرمایا کہ چلو اور جا کر اس سے پوچھ گچھ کرتے ہیں کہ اس نے بغیر تحقیق کے اتنا بڑا گناہ میرے سر کیوں تھوپ۔ آپ روانہ ہوئے اور بگولے کی طرح آپ کے مریدین اور معتقدین امڑے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی ملتان شہر کے قریب پہنچے کہ حضور غوث العالمین بہاؤالدین زکریا کو پتہ چلا تو اپنے بھتیجے حضرت شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ لخت جگر ہیں حضرت مخدوم عبد الرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ مخدوم عبد الرشید حقانی غوث العالمین کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے برادر نسبتی ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ آزاد بلگرامی نے کتنے عرصے بعد وہ آئے ہیں اور کہتے ہیں میں ان کے مزار پہ گیا اور میری ایک مشکل تھی، میری ملازمت کے سلسلے میں میں نے جا کے عرض کیا تو وہ آئے میرے خواب میں اور انہوں نے اور میرے کشف کی حالت میں انہوں نے مجھے کہا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کہتے ہیں میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ بتائیے کہ مزارات پہ جانے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے بھی گئے، سید الشہداء کے مزار پر انوار پہ گئے، امام جعفر صادق خدمت میں حاضری دیتے ہیں، اور امام علی رضا کے گئے، ادھر حضرت معین الدین چشتی کے داتا گنج بخت باب۔ یہ سب مزارات سے جانے سے معاملہ حل ہوتا ہے کوئی؟ غازی سے بنیادی طور پر جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ اولیاء کبار اور فنا فی اللہ کی منزل پر فائز لوگ حیات ابدی سے سرفراز کیے جاتے ہیں، تو یہ حیات ابدی کے ساتھ اپنے مزار ہے مبارکہ میں جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ وہاں جب کوئی بندہ جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ ایصال ثواب کے نتیجے میں اس بندے کو کچھ نہ کچھ واپس لوٹاتے ہیں۔ اچھا، خالی نہیں بھیجتے؟ کیونکہ ان کی اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت حضوری کی کیفیت ہوتی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اتنا کہتے ہیں کہ جو بندہ ہمارے در پر چل کر آیا ہے یہ اللہ ہمارے لیے نہیں آیا، یہ آیا تیرے لیے ہے، تو لہٰذا تو ہمیں دیکھ درمیان میں، اور ہم سفارش کرتے ہیں اس آنے والے کا مسئلہ حل کر، اس کی مشکلات دور فرما، اور یہ جن پریشانیوں میں اور مبتلاؤں میں مبتلا ہے اس کے مسئلے کو حل فرما۔ اچھا، یہ جو وہ آیا قرآن حکیم ہے اس سے بھی ہمیں استدلال ملتا ہے، وَلَوْ إِنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔
یہاں تواب کا لفظ ہے کہ اس وقت اللہ کی رحمت جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سفارش کریں آپ کی اتباع میں اولیاء سفارشی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو صفت رحمت کے ساتھ لے کر آتا ہے اور تواب بن جاتا ہے. اس وقت ان کی پھر ساری قبول ہوتی ہے. ضرور بخشتا ہے، ضرور بخشتا ہے، پھر ضرور بخشتا ہے، پھر ضرور بخشتا ہے. لا محالہ پھر جیسے حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو ایک گرد آلود بالوں والے بکھرے ہوئے یہ قلندروں کی علامتیں ہی تو ہیں جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری اور مسلم نے کہہ دیا کہ گرد آلود بالوں ہیں. ابھی بھی شقی شہباز قلندر کی شکل دیکھیں تو جس طرح ان کے بالوں کا انداز ہے اور ان کے چہرے کا تاثر ہے، لگتا یہ کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں جب یہ اللہ کے نام پر قسم اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے ذمہ کرم پر واجب کر لیتا ہوں اس مسئلے کو حل کرنا، پوری کروں وہ قسم، پوری کروں گا. اچھا آپ ایک کوئی بات کرنے لگے تھے، میں وہی کہہ رہا تھا کہ ان کی بڑی عجیب اور گہری کیفیت ہوتی ہے. غازی صاحب جیسے بندہ قرب الہی اور قرب نبوی کی گہری کیفیات میں جاتا ہے جس کو ولایت کہا جاتا ہے، تو پھر جو قلندر مزاج ہوتے ہیں تو یہ ذرا راہ عظیمت کے وکھرے مسافر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان کا ایک رنگ نرالا ہوتا ہے، ذوق مختلف ہوتا ہے، بڑا دلیر طبیعت کے ہوتے ہیں، ذوق مختلف، ذوق منفرد ہوتا ہے. تو آپ کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ جب آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے ہو کر گئے تو رات آپ کو حضور غوث پاک نے اپنی زیارت کروائی اور کہا کہ آپ ہمارے قلندر ہیں. تو ان کو قلندر کی سرٹیفکیٹ جہاں اور طرف سے ملی وہاں سے ٹائٹل قلندر کا حضور غوث اعظم کے دربار سے بھی ملا. غازی صاحب ان کی شقی شہباز قلندر صاحب کی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے وہ روز مبارک پر جب گئے مدینہ منورہ میں، آپ کا کیفیت دیکھ کے 11 ماہ وہاں گزارے اور ان 11 ماہ میں جن لوگوں نے ان کی حاضری کی کیفیت لکھی ہے وہ کہتے دور فاصلے پر کھڑے ہو کر ادب سے دیکھتے رہتے تھے، بڑی مشکل سے معاجہ شریف کے قریب آتے تھے. وہ کہتے تھے میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں اس جالی کے قریب اپنے آپ کو کھڑا کر سکوں. ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے جی نسخے کا وقت ہو گیا. دل کی تیز دھڑکن کا یہ علاج ہے جی. اگر کسی شخص کے دل کی دھڑکن تیز ہو تو کوئی دوسرا شخص 3 بار سورہ رحمان پڑھ کر پانی پر دم کرے اور وہ پانی مریض کو پلائیں اور یہ عمل 6 دن تک جاری رکھیں اور اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ 11 مرتبہ ضرور پڑھیں، انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح یقین کر لو کہ وہ وقت قریب ہے جب ہر پوشیدہ بات ظاہر ہو جائے گی اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز میں تمہارا کتنا حصہ ہے. ناظرین کرام، دعا کا وقت ہو گیا ہے. ہم سب مل کے دعا کریں گے اللہ کے حضور یہ جو آفت اور مصیبت آئی ہے یہ جلدی اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. یا الہ العالمین، ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرما. اللہ کریم، ہم تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ لے کے آئے ہیں، اہل بیت اطہار کا وسیلہ لے کے آئے ہیں، خلفائے راشدین کا وسیلہ لے کے آئے ہیں، سارے صحابہ کرام جنہوں نے بے پناہ قربانیاں دین حق کے لیے دیں ان سب کا وسیلہ لے کے تیری بارگاہ میں، بالخصوص سیدنا بلال حبشی اور اویس کرنی کا، بالخصوص سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ اور سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کا واسطہ لے کے آئے ہیں، بالخصوص امہات المومنین اور بالخصوص سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی کا اور سیدنا زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ آپ کی بارگاہ عالی میں پیش کرتے ہیں. ہم علی اصغر کا واسطہ آپ کی بارگاہ میں، علی اکبر کا، قاسم کا واسطہ پیش کرتے ہیں. اللہ کریم ہم سے اس مصیبت کو دور فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، عالم اسلام پہ اپنا کرم فرما اور ہم پہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو کھول دے، اپنے گھر کو ہمارے لیے کھول دے، ہماری مسجدوں کو دوبارہ سے اللہ کریم آباد فرما دے، ہمارے مدرسوں کو آباد فرما دے،
ہماری یونیورسٹیوں کو آباد فرما دے، ہم پہ اپنا کرم فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شر شیطان سے محفوظ فرما، شر ظالمہ سے محفوظ فرما، اپنا کرم فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔